والصلاة والسلام على رسول الله مولانا شاء الله فاز حسن شيخ محمد هذا قال مدد طريقتنا الصحبة والخير في الجميع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. مسجدیں اللہ کا گھر ہے، وہاں پر اللہ کے حکم کی تعمیل ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ کوئی بھی نقصان نہیں ہوتا اللہ کے گھر سے، فائدہ ہوتا ہے اللہ کے گھر سے. اگر کوئی پریشانی ہے تو آپ اس سے نجات پاتے ہیں، نہ کہ مسجدوں کو بند کر کے بلکہ ان کو کھلا رکھنے سے. اس سے پریشانی دور ہوتی ہے. لوگ کسی وجہ سے یہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں اور اس کا الٹا کر رہے ہیں. جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے تو سب سے پہلی چیز جو وہ کرتے ہیں اللہ کے گھروں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ. اس کو بند کر دیں، پھیلنے نہ دیں. وہاں پر کیا ہے؟ وہاں پہ کیا کوئی وائرس ہے؟ صاف ستھرے لوگ وہاں جاتے ہیں اپنے آپ کو صاف ستھرا کر کے. وہ اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں کوئی برا کام کرنے نہیں بلکہ اچھا کام کرنے. اس لیے وہ اس جگہ پر جاتے ہیں دعا کرنے اور اللہ سے مانگنے. نماز جو جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے وہ 27 گنا زیادہ افضل ہوتی ہے اس نماز سے جو اکیلے پڑھی جائے. تو یہ 100% بہتر نہیں ہے بلکہ یہ 2700 گنا بہتر ہے. یہ کوئی آسان مسئلہ نہیں ہے مگر کوئی ایمان نہیں بچا. اسلام ہے مگر ایمان نہیں باقی. ہر کوئی لفظوں سے مسلمان ہے مگر جب حق کی بات آتی ہے تو نہیں. یہ اس امتحان میں پاس نہیں ہو سکتے بلکہ یہ فیل ہوتے ہیں. عمر دراز سے لے کے نوجوان تک ہم سب فیل ہوتے ہیں، ناکام ہوتے ہیں. ہم پروفیسر بن گئے ہیں مگر جب ایمان کی باری آتی ہے تو یہ پڑھتے ہیں مگر جب اس پر عمل کرنے کی باری آتی ہے تو پھر وہ کچھ نہیں کر سکتے، وہ ناکام ہو جاتے ہیں. یہ مشکل وبا پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اور ہم اس سے نجات پا سکتے ہیں اللہ سے مانگ کر، اس سے استغفار کر کے، اس سے معافی مانگ کر. اس طرح سے یہ وبا جائے گی. یہ صرف ایسے ہی نہیں چلی جائے گی. اللہ عز و جل انسانیت کو اس کی کمزوری دکھا رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں ایسا کرتا ہوں چیزیں صحیح نہیں ہوتی اور ایسے کرتا ہوں اس سے کچھ نہیں ہوتا. آپ ان چیزوں سے، ان مشکلات سے صرف اور صرف اللہ سے مانگ کر ہی نجات پا سکتے ہیں، نہیں تو یہ چلتی رہیں گی. یہ اپلیکیشن اور نہ جانے کس چیزوں کی باتیں کرتے ہیں. شیطان بہانے ڈھونڈ رہا ہے جس سے کہ مسجدیں بند ہو جائیں. مسجدیں بند ہونے سے کس کو فائدہ ہوگا؟ شیطان کو، اور کوئی نہیں. اس کا کوئی بھی اور فائدہ نہیں ہے. جو بھی یہ کہتا ہے کہ ہم نے مسجدیں بند کی ہیں اور ہمیں فائدہ ہوا ہے وہ باہر آئیں اور یہ بات کہیں اللہ کی مخالفت میں اور اس کو دیکھنے دیں کہ اللہ اس کے ساتھ کیا معاملات کرتا ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ وہ
یہ دنیا بدلتی ہے دعاؤں سے. کچھ چنے ہوئے لوگوں کی دعا سے. اگر ان لوگوں کی دعا نہ ہوتی نہ ہی بارش ہوتی نہ ہی رزق ملتا. بہم ترزقون وبہم تمترون کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان پاک لوگوں کے احترام میں ہمیں ہمارا رزق ملتا ہے اور بارش ہوتی ہے اور ان کی برکت سے یہ پریشانیاں مصیبتیں جائیں گی. اس لیے کچھ لوگ ان چیزوں کو ہلکے میں لیتے ہیں, ان کو اہمیت نہیں دیتے. وہ مسجدیں بند کر دی انہوں نے, وہ کرنے دیں مسجدیں بند. ہم لوگ ویسے بھی آج کل گھر پہ نماز پڑھتے. ہاں آپ پڑھ سکتے ہیں, اس کے پیچھے ایک بڑی وجہ ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. آپ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں, آپ اس کے مخالفت کر رہے ہیں. آپ کے گھروں میں پریشانی ہے, بیماری ہے, وائرس ہے. شفا اللہ کی طرف سے ہے, ہر اچھائی اللہ کی طرف سے. تو اس لیے کسی بھی بے ادبی کی, اس طرح کی بے ادبی کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی ہو سکتا ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ہم توبہ کرتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں. استغفر اللہ. یہ لوگ بنا جانے ایسا کر رہے ہیں. اللہ ان کو عقل دے اور عام سمجھ بوجھ دے اور ہم سب کو مضبوط ایمان عطا فرمائے انشاءاللہ.